محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کا وقت آیا، آپ کی روح قبض ہوئی، آپ کی روح کو قبض کر کے لے جایا گیا۔ مفسرین علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو قبض کیا گیا، دست قانون قدرت پورا ہو گیا، اب اس روح کو حکم یہ ہے کہ جب فرشتے روح کو قبض کرتے ہیں تو اس کو علیین کے اندر لے جاتے ہیں، اور مقام علیین میں اللہ تعالیٰ نے جس طرح سبز پرندوں کے گھونسلے ہوتے ہیں، اس طرح جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنین کی روح کے گھونسلے بنائے ہیں۔ مومن کے وجود سے روح نکل کر وہ وہاں علیین میں چلی جاتی ہے، اسی طریقے سے کافروں کے وجود سے نکلی ہوئی جو روح ہے وہ سجین میں چلی جاتی ہے، جو جہنم کی ایک وادی ہے اس کے اندر چلی جاتی ہے، اور وہ اس وادی کے اندر بھی وہ جلتی رہتی ہے۔ فرمایا جب نبی پاک کی روح کو نکالا گیا، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں، آپ فرماتے کہ روح سارے علیین کے ہر مقام، جنت کے ہر مقام جو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ عالی سے عالی مقام جنت کے اندر بنائے ہیں، ان تمام مقامات پر روح مصطفیٰ کو لے جایا گیا۔ فرمایا نبی پاک کی روح کو کہیں بھی قرار نہ آئے، اس وقت تک وہ روح بارگاہ رب کریم میں موجود رہی جب تک کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وجود کو غسل دے کر، کفن دے کر آپ کی جو ہے وہ گنبد خضرا کے نیچے حجرہ عائشہ صدیقہ کے اندر تدفین نہ ہوتی۔ فرمایا جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کر دی گئی تو امام فخر الدین رازی اور علماء اور محدثین نے لکھا ہے کہ پھر وہ جو روح جو نبی پاک کے وجود سے نکلی ہوئی روح تھی اس کو جنت میں لے جایا گیا، جنت کی تمام نعمتیں اس کو دکھائی گئی۔ جنت میں خدا نے جتنے عالی مقامات بنائے ہیں ان تمام مقامات کی اس کو پیشکش کر دی گئی کہ تو روح مصطفیٰ ہے، تو جہاں کہے گی خدا تمہیں وہاں ٹھہرائے گا۔ فرمایا 7-8 جنتوں کے اندر روح مصطفیٰ کو قرار نہ آیا، جنت کی نعمتوں کے اندر روح مصطفیٰ کو قرار نہ آیا، جنت کے جتنے خداوند قدوس نے انعامات اکرامات بنائے ہیں وہاں پر بھی روح مصطفیٰ کو قرار نہ آیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس روح مصطفیٰ کو واپس جسم مصطفیٰ کے اندر لے جاؤ، کیونکہ دنیا اور آخرت کے اندر مصطفیٰ کے وجود سے مقدس کوئی شے ہے ہی نہیں۔ نہ جنت مصطفیٰ کے وجود کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ ساتوں آسمان مصطفیٰ کے وجود کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ چاند کی چمک مصطفیٰ کے نور کا مقابلہ کر سکتی ہے، نہ سورج کی دھمک مصطفیٰ کے نور کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ کائنات و ما فیہا کی ہر شے جس کو جو وقار اور عزت ملا ہے وہ میرے مصطفیٰ کے فیض سے ملا ہے۔ فرمایا کہ جنت کے اندر 8 جنتوں کے اندر بھی روح مصطفیٰ کو قرار نہ آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے واپس روح مصطفیٰ کو وجود مصطفیٰ میں بھیج دیا، اور اس وقت میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گنبد خضرا کے اندر اپنی قبر انور کے اندر اپنے وجود کے ساتھ اور اپنی روح کو اپنے جسم میں لیے ہوئے اس وقت بھی موجود ہیں، اور اپنی روح زمین کے اوپر اپنے تمام غلاموں کے اعمال اور ان کے افکار کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ روح زمین کے اوپر میرا کوئی بھی امتی، چاہے اس کا تعلق مشرق سے ہو یا مغرب سے ہو، شمال سے ہو یا جنوب سے ہو، 7 زمینوں سے ہو یا 7 آسمانوں سے ہو، فرمایا روح زمین کے اوپر میرا کوئی بھی امتی، سرکار فرماتے ہیں جب مجھ پر درود و سلام پڑتا ہے حضور فرماتا ہے میرا رب میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، براہ راست اس کے درود و سلام کو سنتا ہوں اور اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ ہے وجود مصطفیٰ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم فرقان مجید کے بارے میں فرمایا یہ میرا کلام ہے، اور میرا کلام یہ اب روح سے سمجھ گئے نا کہ روح کو قرار کہاں ملا؟ نبی پاک کے وجود کے اندر۔ اسی طریقے سے قرآن اللہ کا کلام ہے، قرآن کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے، اور کلام کا تعلق کیا ہوتا ہے؟ یہ بظاہر دنیاوی اعتبار سے جب ہم بولتے ہیں، میں بولتا ہوں تو میرے منہ سے آواز نکلتی ہے تو آپ تک پہنچتی ہے، تو کلام کا تعلق انسان کے اپنے وجود سے ہوتا ہے، انسان کی اپنی زبان سے ہوتا ہے، انسان کے اپنے منہ سے ہوتا ہے، انسان کے اپنے افکار سے ہوتا ہے، انسان کے اپنے انوار سے ہوتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم کو اپنا کلام بنا کر اور اپنے کلام کی حیثیت سے جب نازل کیا، تب جب خدا کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ کے ذاتی وجود سے نکلا ہوا کلام
اللہ کے ذاتی جو ہے وہ ذاتی کلام کو جب خدا نے دنیا میں بھیجنا تھا تو اس کلام کے لیے جگہ بھی تو ایسی چاہیے تھی جو خدا بند قدوس کے کلام کی حفاظت کر سکے. تو خدا بند قدوس نے روح زمین کے اوپر اپنے کلام کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ کیا ہے, وہ قلب مصطفیٰ ہے, وہ سینہ مصطفیٰ ہے. اور اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک. محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے آپ کے سینے کو کھول دیا, انشراح کر دیا, اور سینے مبارک کو کھول کر پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے کلام کے لیے, قرآن کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ خدا نے سینہ مصطفیٰ کا. اب سینہ پورا کلام مجید, پورا قرآن مجید, یہ اللہ کا کلام جب مکمل ہو کر 6666 آیات کی صورت میں نازل ہوا تو اس کو قلب مصطفیٰ میں نازل کر دیا. اب دیکھیں ہم کو یاد کرتے ہیں کتنی دفعہ پڑھنے پڑتی ہے, لیکن جس وقت قرآن کریم کی بعض صورتیں ایسی ہیں جو پوری کی پوری نازل ہوئی ہیں, با یک وقت صورتیں نازل ہوئی ہیں, ایک ایک صورت کے اندر